آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ موسم کی خرابی کے باوجود آپ سب احباب وقت نکال کے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا آنا، آپ کا دعا مانگنا، اس نشست میں ایک ایک لمحہ گزارنا، اللہ مرحومہ کے حق میں اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی فکر آخرت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس کی روشنی میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سارے احباب اگر آگے تشریف لے آئیں، پیچھے جگہ بن جائے گی احباب کی بیٹھنے کی، بالکل ادھر آگے آ جائیں میرے پاس۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس کی روشنی میں آج کی اس مجلس کی مناسبت سے 2-4 باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں متقین کی علامات بیان کی۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ ساؤنڈ اس کو آواز ٹھیک کریں آپ، پتہ نہیں آپ نے کیسا آواز کیا۔ ساؤنڈ لے لینا کمال نہیں ہے، اس کو چلانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، متقین کی پہلی علامت یہ ہے والذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی علامت یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس پر ایمان لاتے ہیں جو میرے محبوب مکرم کے سینہ اقدس میں نازل ہوا، یعنی قرآن حکیم۔ اگلی علامت یہ ہے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضور سے پہلے نازل ہوئی۔ اور آخری علامت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت پر، یوم حساب پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ یہ علامات بیان کی ہیں متقین۔ اس میں جب اللہ تعالیٰ کی اپنی باری آئی یا حضور علیہ السلام کی یا کتابوں کی، اس وقت بات کی ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب آخرت کی بات کی تو آخرت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، کہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بلکہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ آخرت کی بات کی تو صرف ایمان کافی نہیں، بلکہ آخرت کی بات اس طرح کی کہ اس پر یقین محکم کامل یقین رکھتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بیان کی کہ اگر آخرت پر یقین کامل نہیں ہوگا تو پھر بندہ بے لگام ہو جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لوگوں کے حق کھاتا ہے، گالم گلوچ دیتا ہے، حتیٰ کہ انسانی جان کو ضائع کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، قتل و غارت کرتا ہے۔
یہ انسان بڑی دلیری کے ساتھ گناہ تب کرتا ہے جب اس کے ذہن میں کسی گوشے میں یہ بات موجود ہی نہیں ہوتی کہ میں نے کسی کو حساب کتاب دینا ہے، میرا کوئی مالک بھی ہے۔ جب یہ بات بندے کے ذہن سے نکل جائے، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کسی نے پوچھنا نہیں، کوئی میرا مالک نہیں، تو پھر بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ بندے کو گناہوں سے جو عقیدہ روکتا ہے اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ آخرت۔ یہ بندے کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اس لیے جب آخرت کی بات کی تو بات یوں نہیں فرمائی کہ آخرت پر صرف ایمان لاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ آخرت پر ایمان سے بھی آگے بڑھ کے یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ جب بندے کا آخرت پر یقین کامل ہو جاتا ہے، پھر ایک ایک قدم بندہ پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کام سے اس کی آخرت بگڑ جائے۔ وہ ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے۔ اس وقت بندے کی آخرت والی جو زندگی ہے وہ بندے کا مقصود بن جاتی ہے۔ پھر بندہ رب کو معبود نہیں سمجھتا، بلکہ بندہ رب کو مقصود بنا لیتا ہے۔ ایک ہے اللہ کو معبود سمجھنا، ایک ہے اللہ کو مقصود سمجھنا، اس میں بہت فرق ہے۔ جب بندے کا آخرت پر یقین کامل ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے رب کو، اپنے مالک کو مقصود سمجھتا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آخرت پر صرف ایمان ہی نہیں لانا بلکہ آخرت پر یقین محکم ہونا چاہیے۔ اب یہ جو آخرت ہے یہ کسی چھوٹ منتر کے نتیجے میں نہیں آئے گی۔ آخرت کے بہت زیادہ مراحل ہیں، مرحلہ وار آخرت آئے گی، مرحلہ وار قیامت آئے گی۔ اس مرحلے کا، اس قیامت کے مراحل میں سے جو سب سے پہلا مرحلہ ہے اس مرحلے کا نام ہے موت۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدکم الموت فقد قامت قیامت، جس کی موت آ گئی اس کی موت کی پہلی شام سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو یہ روح نکل گئی، آپ اس کو قبر میں دفنا کے آتے ہیں تو قبر کی پہلی شام سے، پہلی رات سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو موت ہے یہ قیامت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ وہ اس مرحلے کے یہ مظاہر ہیں۔ انسان کی جب روح نکلتی ہے آپ اس کو غسل دیتے ہیں، آپ اس کو کفن پہناتے ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، آپ اس کو قبر میں رکھتے ہیں، اس کے ختم کل میں بیٹھے، اس کے ختم چل میں بیٹھے۔ ہمارے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے۔ ہم انہی چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ بندہ کامیاب ہو گیا یا ناکام ہوا ہے۔ اس کے جنازے میں کیفیت بن جائے گی، اس کے ختم کل میں بیٹھے ہوئے دل بار بار اللہ کی طرف راغب ہوگا۔ اس کے ختم چل میں بیٹھ کر، اس کی مختلف دعائیہ تقریبات میں بیٹھ کر دل بار بار اللہ کی طرف جا رہا ہے، نیکی کی طرف جا رہا ہے، اور بندہ اپنی گزری ہوئی زندگی پہ ڈر رہا ہے۔ اس طرح کی کیفیات جب پیدا ہوتی ہیں جنازے میں، ختم کل میں، ختم جلم میں، تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جانے والا کامیاب ہو گیا۔ باقی ہمارے پاس اور کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، ہمارے پاس کوئی فرشتہ نہیں آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ اگلا بندہ کامیاب ہو گیا۔
تو آخرت کی جو پہلی سیڑھی ہے اور پہلا مرحلہ ہے اس کا نام ہے موت. بولیے کیا نام ہے اس کا؟ موت. موت کے بارے میں قرآن حکیم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی گی وہ یہ کہ موت سے کسی کو بھی فرار ممکن نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ میں بہت بڑا علاقے کا چودھری ہوں تو میں موت سے بچ جاؤں گا، تو اس چودھری کے سامنے ہی جنازے اٹھ رہے ہیں اور جنازوں کو میں شریک ہو رہے ہیں. کسی کے پاس پرمٹ نہیں ہے کہ اس کو موت سے فرار ممکن ہے. کوئی شخص بھی موت سے بھاگ نہیں سکتا، موت سے فرار ممکن نہیں. یہاں تک کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں بھی ہو، تم چاہے مضبوط قلعے بنا لو، مکان بنا لو، تم 200 باڈی گارڈ رکھ لو، جہاں بھی ہو موت تمہیں دبوچ لے گی اور موت سے کسی کو بھی فرار ممکن نہیں ہے. بلکہ سورہ آل عمران اور سورۃ النساء کی 2 آیات کریمہ کے اندر یوں اعلان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا. یہ جو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے بتایا جا رہا ہے کہ کسی شخص کو بھی موت سے فرار ممکن نہیں ہے. ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اگلی بات یہ کہ موت یہ رب کا عذاب نہیں ہے. جس کو موت آ گئی تو دوسرے خوش ہوتے رہے کہ دیکھیں آیا نا اس پہ عذاب. تو موت عذاب نہیں ہے اور نہ ہی موت سزا ہے اور نہ ہی موت ایک حادثہ ہے. اگر موت حادثہ ہوتا، اگر موت سزا ہوتی، اگر موت عذاب ہوتا تو سزا سب کو نہیں دی جاتی. کچھ کو سزا دی جاتی ہے، کچھ کو نہیں دی جاتی. مثلا آپ کے علاقے میں کوئی چوری کا معاملہ، ڈکیتی کا معاملہ، قتل کا معاملہ ہو جائے اور پولیس شک کی بنا پہ 40-50 بندوں کو پکڑ کے لے جائے، تو جب انویسٹیگیشن ہوگی تو سب کو سزا نہیں دی جائے گی. سزا تو 2-4 لوگوں کو دی جائے گی، باقی کو چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے کہ جو سزا ہوتی ہے کبھی بھی سب کو نہیں دی جاتی. تو موت سزا نہیں ہے. اگر سزا ہوتی تو سب کو نہ دی جاتی. موت سزا نہیں، موت عذاب نہیں. کل نفس کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ رب کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. نظام سب کے لیے ہوتا ہے اور سزا سب کے لیے نہیں ہوتی. تو یہ رب کا نظام ہے. اس نظام سے ہر کسی نے گزر کے جانا ہے. آج محترم غلام مصطفیٰ گوندر صاحب کی اہلیہ محترمہ دنیا سے گئے. کل ہم میں سے کوئی بندہ جائے گا. اپنی اپنی باری پہ ہر شخص نے جانا. تو موت ایک نظام ہے. اس کے بعد مرحلہ وار جو اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ موت، اکثر و بیشتر لوگ موت کا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اس کو اچھی چیز تصور نہیں کرتے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید موت مکروہ چیز ہے اور نفرت کرنے والی شے ہے. یہ اچھی شے نہیں ہے. لوگ اس کے بارے میں اس طرح کا تصور کرتے ہیں، اس کو لائق نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے. تو یاد رکھیں موت ڈرنے والی شے نہیں ہے. بولیے ذرا، موت ڈرنے والی شے نہیں ہے. یہ تو بڑی پیار کرنے والی شے ہے. اگر آپ قرآن حکیم میں دیکھیں جہاں بھی باری تعالیٰ نے موت کی بات کی تو موت کی بات ہی اس نے اپنی نسبت سے کی ہے. اگر یہ اچھی چیز نہ ہوتی تو موت کی نسبت کبھی بھی اللہ اپنی ذات کی طرف نہ کرتا. مثلا کسی سے کوئی اچھا کام نہ ہو، کوئی برا کام ہو جائے، اس کو پکڑ لیں اور اس کو پتہ بھی ہو، دنیا جانتی ہو کہ یہ کام اسی نے کیا ہے، تو جب آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کام آپ نے کیا ہے
اس کو پتہ بھی ہو کہ میں نے ہی کیا ہے، مگر یہ بات بتاتے ہوئے وہ ہچکچائے گا کہ بس ایسے ہی ہو گیا ہے، آپ نے کیا ہے جی بس ہو گیا ہے۔ تو کبھی بھی برے کام کی نسبت بندہ بھی اپنی طرف نہیں کرتا، تو کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں؟ اگر کوئی برا کام ہوتا تو اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتا؟ کبھی بھی نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کی جہاں بھی بات کی ہے تو موت کی نسبت اس نے اپنی ذات کی طرف کی۔ مثال کے طور پر اس نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، فرمایا ہم ہی تمہیں زندہ کرنے والے ہیں اور ہم ہی تمہیں مارنے والے ہیں۔ موت کی نسبت اس نے اپنی طرف کی کہ ہم مارنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اس نے فرمایا سورہ نجم کی آیت نمبر 44 میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہ اللہ جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ یہاں بھی موت کی نسبت اس نے اپنی ذات کی طرف کی ہے کہ وہ اللہ مارتا ہے۔ ایک اور مقام ہے سورہ ملک، اس میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا اور جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں بھی موت کی نسبت اس نے اپنی طرف کی ہے۔ تو یہ جو لفظ بدل بدل کے وہ موت کی بات اپنی نسبت سے کر رہا ہے کہ لوگوں ہم موت کو پیدا کرنے والے، ہم موت کی پلاننگ کرنے والے، ہم موت کی منصوبہ بندی کرنے والے، ہم موت کی تخلیق کرنے والے، یہ جگہ جگہ جو فرما رہا ہے کہ ہم موت کی منصوبہ بندی کرنے والے ہیں، تو ہر جگہ اس نے موت کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر کے بتا دیا کہ لوگوں اگر موت کو بری شے ہوتی تو میں کبھی بھی اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرتا۔ تو اپنی طرف نسبت کر کے اس نے بتا دیا ہے کہ یہ ڈرنے والی شے نہیں ہے بلکہ یہ پیار کرنے والی شے ہے، اس لیے اس نے موت کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ معزز حاضرین، اگر اس ساری بات کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو آپ سن کے خوش ہوں گے، وہ یہ کہ یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس میں اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ آپ کو دولت دی، آپ دولت کے بل بوتے پہ اڑتے ہیں، آپ کو جائیدادیں دی، زمین دی، آپ وہاں سے اناج اگتا ہے آپ کھاتے ہیں۔ اپنے جسم کی حیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی، الم نجعل لہ عینین، اس نے آنکھیں دی، ولسان و شفتین، اس نے ہونٹ دیے، اس نے زبان دی۔ ان نعمتوں کو آپ انجوائے کرتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں۔ اس سے لوگ نتیجہ نکالتے ہیں کہ زندگی لطف اٹھانے کے لیے ہے، انجوائے کرنے کے لیے۔ تو اگر زندگی لطف الہی ہے تو معزز حاضرین یاد رکھیں موت زندگی سے 10 گنا بڑھ کے لطف الہی ہے۔ زندگی لطف الہی اگر آپ اس کو تصور کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آپ میری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں؟ زندگی لطف الہی ہے، بولے زندگی لطف الہی ہے۔ یہ جو موت ہے، موت کئی گنا بڑھ کے زندگی سے بھی لطف الہی ہے۔ اور یہ کیسے لطف الہی ہے، میں آپ اس کو مختلف قرآن حکیم کے مقامات سے آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی 29واں پارے کی جو پہلی سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک لوگ وظیفے کے طور پر بھی پڑھتے ہیں، اور کئی مساجد کے اندر جو مسجدوں کے امام ہیں نماز عشاء پڑھ کے مجمع کی طرف منہ کرتے ہیں اور لوگ پھر سنتے ہیں نمازی، اور وہ بلند آواز سے سورہ ملک پڑھتے ہیں۔ سورہ ملک یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والا ہے وہ رب۔ بولے کیا ترجمہ ہے اس کا؟ برکتوں والا ہے وہ رب۔ تو اگلی آیت میں فرمایا وہ جو برکتوں والا رب ہے اس نے کیا کیا؟ 2 چیزیں پیدا کی، الذی خلق الموت والحیات،
اس برکتوں والے رب نے زندگی بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی۔ ان دونوں آیتوں کو اگر آپس میں ملایا جائے تو ملا کے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ ملانا اس لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے آپ نے کبھی تسبیح دیکھی ہو تو تسبیح، ہر دانہ تسبیح کا وہ پیچھے والے دانے کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے اور آگے والے دانے کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رابطہ، ربط۔ قرآن پاک کی آیات کے اندر بھی ایسا ہی ہے، 6666 کم و بیش آیات ہیں۔ ان ساری آیات کا آپس میں ایک ربط ہے، آپس میں ایک رابطہ ہے۔ وہ رابطہ جو بیان کرنے والا ہے وہ جتنا خوبصورت بیان کرے گا اتنا ہی معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر دونوں آیتوں کا رابطہ بیان کرے کہ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ برکتوں والا ہے وہ رب، اور اگلی آیت میں فرمایا اس نے کتنی چیزیں پیدا کی؟ دو، ایک زندگی اور دوسرا موت پیدا کی۔ تو ان دونوں کو ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس برکتوں والے رب نے دو چیزیں پیدا کی، ایک زندگی ایک موت۔ تو اس کی جو برکت ہے زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ تو زندگی سے آپ انجوائے ہوتے ہیں، لطف آتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں۔ تو اگر اس نے زندگی میں برکت رکھی ہے تو اس نے موت کے اندر زندگی سے بھی کئی گنا بڑھ کے برکت رکھی ہے۔ اس لیے اس نے جب موت کی بات کی تو ساتھ ہی زندگی کی بات کی، تو پچھلی والی آیت میں برکت کی بات ہوئی ہے، تو زندگی میں بھی برکت ہے اور موت کے اندر بھی اس نے انسان کے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ بولے برکت رکھی ہوئی۔ بلکہ کئی اہل اللہ کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے اور ان پر وقت آخر آتا اور لوگ تیمارداری کے لیے ان کے پاس جاتے، اور اگر کوئی یہ دعا کر دیتا اللہ آپ کو صحت دے اور لمبی زندگی دے، تو وہ آگے سے ناراض ہو جاتے اور وہ آگے سے یہ کہتے کہ اے نادان بندے، میں ساری زندگی دعا کرتا رہا کہ مولا کب موت آئے اور یہ روح اس پنجرے سے نکلے اور تیرے ساتھ ملاقات کر لے، تو باری کا اے بندے ساری زندگی میں رب سے ملنے کی دعا کرتا رہا، آج جب وہ لمحہ آن پہنچا ہے تو مجھے دعائیں دے کے جھوٹی تسلیاں دیتے ہو۔ تو وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ تو وہ لوگ موت کو رب کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس بات کو اگر مزید قرآن حکیم کے ایک اور مقام سے سمجھنا ہو تو سورۃ الجمعہ کو کبھی آپ پڑھیں، اس کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ وہ بات یہ ہے کہ میرے محبوب، یہ جو یہودی لوگ ہیں ان کا ایک وام ہے، ان کا ایک مغالطہ ہے۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ روئے زمین پہ جتنے بھی انسان بستے ہیں تو ان انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے مقرب اور اللہ کے دوست صرف یہودی ہیں۔ تو قرآن پاک نے فرمایا یہ ان کا مغالطہ ہے، یہ یہودیوں کا مغالطہ ہے، اور اسی مغالطے کی وجہ سے آج وہ آپ کو مار رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جینے کا حق صرف یہودیوں کو ہے اور مسلمانوں کو یہ حق نہیں، اور مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ کسی ایک ملک کی جنگ نہیں ہے، یہ کفر اور طاغوت کی جنگ ہے، اسلام اور یہودیت کی جنگ ہے۔ یہ ان کا وہم ہے یہودیوں کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روح زمین پہ زندہ رہنے کا حق صرف ہمیں ہے، یہ ان کا وہم ہے۔ اس کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس۔ میرے محبوب یہ جو یہودی لوگ ہیں ان کا ایک گمان اور وہم ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ روح زمین پہ دوست اللہ کے صرف ہم ہی ہیں۔ تو محبوب یہ تو ان کا وہم ہے، آؤ ان کو ان کے وہم سے نکالیں۔ اور نکالنا کیسے؟ فرمایا میرے محبوب آپ ان یہودیوں سے کہو کہ اگر تم اس دعوے میں تم سچے ہو
کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو تو فتمنوا الموت، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ، موت کی آرزو تو کر کے دکھاؤ۔ کبھی ایک آدھے جملے سے ہی اپنے منہ سے یہ نکال دو کہ کاش ہمیں موت آئے اور اللہ کے ساتھ ملاقات کر لیں۔ یہ موت کی ذرا دعا تو کرو، موت کی ذرا آرزو تو کرو، موت کی خواہش تو کرو۔ آگے خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے محبوب وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ بدبخت کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ موت کی تمنا کرتا ہی وہ شخص ہے جس کے دل میں میری ملاقات کی خواہش ہوتی ہے، جس کی دوستی میرے ساتھ ہوتی ہے، جس کی یاری میرے ساتھ ہوتی ہے۔ ان کی تو دوستی میرے ساتھ نہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ ان کا وہم، یہ ان کے اندر ایک مغالطہ ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ جو میرا ہو جاتا ہے وہ زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ ایک سانس کے ساتھ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ مولا کب یہ پنجرا ٹوٹ جائے اور جو میری روح اس کے اندر قید ہے کب اس پنجرے سے روح نکلے اور تیرے ساتھ اس روح کی ملاقات ہو جائے۔ تو جو میرے دوست ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت خواہش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کب ملاقات کریں گے۔ یہ وجہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ موت کو کیا تصور کرتے ہیں؟ وہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک تو موت خود ایک زندگی ہے، اور یہ بات فرمانے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جو بات میں کروں گا تمہاری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئے گی۔ فرمایا میرے نزدیک موت خود ایک زندگی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا میں موت سے اسی طرح واقف ہوں جس طرح شیر خار بچہ اپنی ماں کی چھاتیوں سے واقف ہوتا ہے۔ اور مولا حسین امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ پھر فرمایا الموت ریحانۃ المومن، موت مومن کے لیے پھول ہے۔ پھر فرمایا موت غنیمت المومن، موت مومن کے لیے غنیمت ہے۔ پھر فرمایا الموت راحت المومن، موت مومن کے لیے راحت ہے۔ اور یہ ساری احادیث جہاں سے میں اب سنا رہا ہوں اس کا نام ہے سنن نسائی۔ امام نسائی نے یہ ساری احادیث کوٹ کر کے اس چیپٹر کا نام رکھا ہے استراحت المومن بالموت، کہ موت کو سکون راحت چین جتنا مومن کو سکون موت سے ملتا اتنا سکون چین کسی اور شے سے مل نہیں سکتا۔ اور کسی نے یہاں تک کہا ہے الموت جسر، جسر بھی پڑھا جسر بھی پڑھا، الموت جسر الی الحبیب، فرمایا موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ تو ان ساری باتوں سے میں جو چیز ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موت نفرت کرنے والی شے نہیں ہے، موت محبت کرنے والی شے ہے، بلکہ موت ہی وہ دروازہ ہے جس دروازے سے گزر کے انسان اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ بلکہ اس بات کو اگر آپ اس اینگل سے پڑھنا چاہیں، کچھ نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو آپ زندگی کے اندر یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، مگر کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کو ابھی آپ نے استعمال نہیں کیا، ان کو آپ استعمال کریں گے جا کے جنت میں۔ اور وہ نعمتیں کیسے ملیں گی آپ کو؟ بس دل میں خواہش کرنے کی دیر ہے، وہ نعمتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان نعمتوں کا اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 میں، آیت نمبر 133 میں، آیت نمبر 134، 35، 36 میں، سورہ محمد اس کی آیت نمبر 15 سے آگے ایک پورا رکوع، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 12 سے آگے رکوع کے رکوع، سورہ دہر کے اندر ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ ایک مقام پہ فرمایا
متقین فیہا علی الارائک، ریشمی لباس پہنا کر تخت لگا دیے جائیں گے تمہارے لیے جنت میں، تم وہاں بیٹھو گے۔ پھر جس پھلدار درخت کے قریب سے گزریں گے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، تو جنت کے پھلدار درخت ان کی ٹہنیاں جھک جھک کر جنتیوں کو سلیوٹ کریں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا پھر وہاں کی حور و قصور ہاتھوں میں شیشے اور چاندی کے برتن لے کے جنتیوں کے ارد گرد طواف کریں گے۔ پھر آگے فرمایا زنجبیلا، ایک چشمہ ہے زنجبیل، وہاں سے پلایا جائے گا۔ سلسبیلا، ایک اور چشمہ ہے سلسبیل، وہاں سے پلایا جائے گا۔ پھر آگے زیورات کی بات کی، لؤلؤا منصورا، پھر فرمایا زیورات پہنائے جائیں گے۔ پھر آگے کپڑوں کی بات کی، خضر، استبرق، فرمایا اس طرح کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یعنی پوری منظر کشی اللہ نے کر دی۔ جب یہ ساری نعمتیں اللہ دے چکے گا تو جنتیوں سے اللہ پوچھے گا کہ جنتیوں جو جو وعدے میں نے کیے تھے وہ وعدے کیا خیال ہے میں نے پورے کر دیے؟ سارے جنتی آگے سے عرض کریں گے باری تعالیٰ تو نے وعدے پورے کر دیے، مگر کچھ لوگ نہیں بولے، وہ خاموش ہیں۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے ان سے پوچھے گا تم کیوں خاموش ہو؟ تم بھی کچھ بولو نا، کہ میری نعمتیں ملی یا نہیں ملی، تم بھی بولو۔ وہ آگے سے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم کیا بولیں، تو یہی پوچھ رہا ہے نا کہ یہ نعمتیں تمہیں مل گئی، ہم بول اس لیے نہیں رہے کہ ہم تیری اس جنت میں نعمتوں کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ جو نعمتیں پا کے لوگ آپ خوش ہو رہے ہیں نا، ہم تو ان نعمتوں کے لیے جنت میں آئے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ ان سے پوچھے گا پھر تم کس لیے آئے تھے؟ وہ آگے سے رو کے کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے تیرے محبوب سے سنا تھا کہ تو جنت میں اپنے حسن کا دیدار کرائے گا، ہم نے تیرے محبوب سے یہ سنا تھا کہ تو اپنا آپ دکھائے گا اور بے نقاب دکھائے گا۔ اے اللہ ہم صرف تجھے دیکھنے کے لیے آئے، تیرے مکھڑے کی جھلک کے لیے آئے، آج اپنے حسن سے پردے ہٹا اور ہمیں اپنا دیدار کروا۔ پھر بخاری میں، مسلم میں، بہت ساری حدیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیڈول بنائے گا کہ میں اپنے دیدار کا اپنا دیدار تمہیں کرانا کیسے؟ تو حدیث پاک کا باقاعدہ لفظ ہے، اللہ فرمائے گا جمعے والے دن، ہر جمعے والے دن جنت کے فلاں حصے میں ان لوگوں کو لے آیا کرو، اجازت ہے آ کے میرا دیدار کر لیا کریں۔ پھر حکم ہوگا ایک دن نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 2 دن بلایا جائے، پھر حکم ہوگا کچھ لوگوں کو 3 دن بلاؤ، پھر حکم ہوگا کچھ لوگوں کو 4 دن بلاؤ، پھر حکم ہوگا کچھ لوگوں کو ہر روز اجازت ہے وہ اس مجلس میں آ کے میرا دیدار کر لیا کریں، اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا جائے گا ان سے ہر قسم کی قید اٹھا دی جائے، جس وقت ان کا دل کرے اس مجلس میں آ کے رج رج کے میرا دیدار کر کے اپنی پیاس کو بجھا لیا کریں، ہر وقت ان کو اجازت ہے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہاں سے بات شروع کی تھی اور یہاں پہ بات ختم کرنے جا رہا ہوں، وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جن کا آخرت پر یقین کامل ہوگا، جنہوں نے ایک قدم بے دھیانی میں نہیں اٹھایا۔ ہم تو بے دھیانی میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں یہ اٹھانے والا قدم ہماری آخرت بگاڑ رہا ہے یا سنوار رہا۔ جی میں آیا تو چوری کر لی، جی میں آیا چرس کا چھوٹا بھی لگا لیا، جی کیا تو گھونٹ بھی بھر لیا، جی کیا تو چوکوں تھڑوں میں بیٹھ کے آتی جاتی عزتوں کو بھی دیکھ لیا، دل آیا تو کسی یتیم کی زمین پہ سارا قبضہ کر لیا، جی آیا تو قتل بھی کرنے سے گریز نہ کیا۔ ہم بے دھڑک ایسے کرتے ہیں۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جن کو ہر وقت ہر لحظہ اپنے دیدار سے
مشرف کروں گا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں زندگی ایسے گزاری کہ ایک ایک سانس کے ساتھ تصور کرتے رہے کہ ہمارا آخرت پر صرف ایمان ہی نہیں ہے بلکہ آخرت پر یقین کامل ہے۔ دوستو یہ ختم کل اس لیے نہیں ہوتے کہ کسی کو یہ دکھایا جائے کہ برادری کتنی بڑی ہے، ختم چلم اس لیے نہیں ہوتے کہ کسی کو دکھایا جائے کہ ہمارے پیچھے وہ لوگ کتنے کھڑے ہیں، ہمارے ختم کل میں آیا کون، اس لیے نہیں۔ اس میں علماء کرام کو قرآن پاک کی تلاوت نعت خوانی کرتے ہیں، واعظ ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا دل تھوڑا سا نرم ہو چکا ہے، اس نرم دل کی کیفیت کے اندر کوئی ایسی بات بتائی جائے ایک بندے کے دل میں بھی بات اتر جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے تو اس مجمع کا انعقاد مقصد ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مقصد ہے۔ تو اسے جو بات اب وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں جس مقام پہ جا کے وہ یہ کہ یہ جو بات میں نے آپ کو سنائی ہے جنت کی نعمتیں اور اللہ کا دیدار، اس جنت تک پہنچنے کا رستہ کوئی منڈی بہاؤدین سے نہیں جاتا، کوئی پاکستان سے نہیں جاتا، کوئی عرب سے نہیں جاتا، کسی جگہ سے نہیں جاتا۔ اس جنت تک پہنچنے کا اور اللہ کے دیدار تک پہنچنے کا ایک ہی رستہ ہے جس رستے کا نام ہے موت۔ بولے کیا نام ہے؟ موت۔ تو اس سے پتا چلا کہ موت نفرت کرنے والی شے نہیں ہے، موت پیار کرنے والی شے ہے۔ تو اس موت کا جب اللہ پاک نے ہمارے ساتھ بیان کیا، آخری بات ہے جس پہ گفتگو میں ختم کرنے لگا ہوں، ہمارے ساتھ جب اس نے بات کی تو اس نے اس طرح بات کی، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقے کی بات اس لیے کی ہے کہ ذائقہ ہر چیز کا ایک جیسا نہیں ہوتا، کڑوا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی۔ کئی لوگوں کی موت کا ذائقہ کڑوا ہوگا اور کئی لوگوں کی موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا۔ جن کا کڑوا ہوگا ان کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلا ایک جگہ فرمایا ویل للمطففین، ان کی موت کا ذائقہ کڑوا ہوگا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ فرمایا ویل لکل لومازہ، ان کی موت کا ذائقہ کڑوا ہوگا جو غیبت کرتے ہیں اور طعنہ زنی کرتے ہیں۔ پھر ایک مقام میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی برتتے ہیں۔ اب جو نماز میں سستی برتتے ہیں اگر ان کی موت کا ذائقہ کڑوا ہوگا تو جو یار لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا الذین هم یراؤون، جن کے ہر عمل میں دکھاوا ہے، وہ ٹوپی اور داڑھی بھی رکھے تو دکھاوے کے لیے، کیا اب ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے، داڑھی رکھ لیں تسبیح پکڑے، لوگ کیا کہیں گے یار، ہر عمل کے اندر دکھاوا، ان کی موت کا ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ وہ سورہ مرسلات کے اندر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، جو جھوٹ بولتے ہیں، بات پہ جھوٹ، ان کی موت کا ذائقہ بھی کیا ہوگا، بولیے کڑوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرمایا الذین یاکلون الربا، جن کا کام ہی سود کھانا، فرمایا ان کی موت کا ذائقہ بھی کڑوا ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں بتائی اس لیے ہیں کہ ان کو سن کر آج ہی اپنی زندگی کی ڈائریکشن درست کر لی جائے۔ اور دوستو اس بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ اعمال کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے بندے کی آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے بندے کی قبر سنورتی ہے، اور ان اعمال سے اپنے دامن کو بچانے کی اللہ ہمت اور شعور عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور بندے کے مقدر میں جہنم لکھ دی جاتی ہے۔ یہاں پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ میں تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤدین اور چرنڈ کے جملہ قائدین کارکنان کی طرف سے محترم غلام مصطفیٰ صاحب، ان کے اور ان کے بیٹے اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت کر رہا ہوں۔ محترم غلام مصطفیٰ گوندل صاحب اس تحریک منہاج القرآن کے لائف ممبر ہیں۔ تو جیسے ایک بہت بڑی فوج ہوتی ہے
اس فوج کے ہر سپاہی کا غم، دکھ اور خوشی آپس میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح منہاج القرآن کے ایک ایک رفیق ممبر کی غمی اور خوشی سانجھی ہے۔ میں اس مقام پہ اپنے شیخ، اپنے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے محترم غلام مصطفیٰ صاحب کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ محترمہ کی بخشش فرمائے، ان کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرمائے، اور جو اس مشن کی خدمت اس پوری فیملی نے اس عظیم مستفی منہاج القرآن کی خدمت کی اور اس کی خدمت میں اپنی معاشی توانائیوں کو صرف کیا، اللہ اس کے صدقے ان کی اہلیہ محترمہ کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے قدمین شریف میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔